حضرات و حاضرین، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ حدیث کی روشنی میں درس کا عنوان ہے ہدایت اور اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ کئی روز سے ہم اور آپ بدعت کی مذمت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں عمل کی نیت سے، تو آج کا یہ درس کچھ خاص ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث سمجھیے، لیکن ایک نصیحت کے ساتھ۔ پہلے میں حدیث پیش کروں۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کی طرف دعوت دیتا ہے، تو بلانے والے کو کرنے والے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، چاہے کرنے والوں کی تعداد کتنی بھی بڑھ جائے۔ اور جو انسان بلایا ہے اس کے اجر اور کرنے والے کے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی بھی کمی نہیں کرتا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، تو بلانے والے کو گمراہی پر آنے کے بعد گمراہی کا کام کرنے والے کے برابر گناہ اور سزا ملتی ہے، اور گمراہی کی طرف بلانے والے اور گمراہی پر آ کر اس پر رہنے والوں کے سزا اور گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب العلم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حدیث کا ایک عام مطلب تو یہ ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہاں کہیں دیکھیں کوئی انسان گناہ کر رہا ہے یا کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، تو اسے بتائیں کہ بھئی فلاں یہ نیکی کا کام تمہیں کرنا ہے، اور اگر وہ نیکی کا کام شروع کر دے تو بتانے والے کو نیکی کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب اور نیکی کے بدلے کے جہاں سے اللہ بدلہ دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نوازتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، ایک آدمی ہے، ایک کام کرنے کا اس نے ایک انسان کو حکم دیا جو وہ پہلے نہیں کرتا تھا، تو اس آدمی کو اس کے کرنے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اس آدمی نے آگے 4 لوگوں کو بتایا تو اس کو برابر 5 لوگوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ان 5 لوگوں نے 50 لوگوں کو بتایا تو سب سے پہلے بتانے والے کو 55 لوگوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں جتنے بھی لوگ اسلام پر چلیں گے ان کا ثواب ان کو ضرور ملے گا، لیکن ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث بتاتی ہے۔ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا یہ سسٹم قائم کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ کسی میرے بندے کا نیکیوں کا ترازو ہلکا نہ ہو جائے، بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے وزنی ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی نیک کام نہیں کر رہا ہے تو اسے بتانا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور پر ہم بھی جانتے ہیں، بعض لوگ ایسا ہیں فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ اب عالم کا ہی کام ہے بولنا، روز تو الحمدللہ بولتے ہیں، آپ بولیں پکڑ گئے، بھائی صاحب سنت نہیں پڑھ رہے آپ پڑھیے۔ اگر جسے آپ بول رہے ہیں اس نے تو سنا، دوسرے آدمی نے بھی سنا، ارے واقعی میں نہیں پڑھتے تھے، اچھا ہوا انہوں بتائے، اب پڑھنا چاہیے۔ 2 لوگ پڑھنا شروع کرے، آپ کے اس سنت کا ثواب آپ کو ملے گا، باقی کے 2 لوگوں کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ وہ کام نہیں کر رہے تھے، آپ نے ان کو بتایا۔ بتانا چاہیے، ثواب ملتا ہے۔ میرا میں تمہارا تم دیکھو، یہ دنیائی مسئلے میں تو ہو سکتا ہے لیکن دین کے مسئلے میں نہیں چلتا۔ اگر ہمارا ہم تمہارا تم یہ دین کے مسئلے میں بھی چلتا تو صحابہ اسلام کو پھیلانے کے لیے چمڑیاں نہیں جلاتے تھے، اپنی آنکھیں نہیں جلاتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان کی قبریں دوسرے گاؤں میں دوسرے وطنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد کہ ہم دیکھتے ہیں 2 دن میں ابھی عید آ رہی ہے، ہمارے جاننے پہچاننے والے ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، خاندان والے بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اصل میں غلط ہے، گرچہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کرنا ہے لیکن نہیں کرنا ہے، اس کو نہ کریں۔ اگر آپ کے کہنے سے اس نے چھوڑ دیا، پھر اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا، پھر آپ نے بتایا کہ اس کے بجائے تم پیر کے دن روزہ رکھو یا تم نفل عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، پیدائش کا دن، یہ سوچ کر اگر وہ گناہ کا کام چھوڑ دیا، نیکی پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گیا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔
یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ عید میلاد النبی صحیح نہیں ہے، اس کا جلوس صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اگر کوئی انسان جلوس میں نکلے گا، کتنے گھنٹے جاتے ہیں، آپ اس کو سمجھائیں گے، بیٹا دیکھیے بھائی صاحب باپ جو بھی ہے، بڑے ہیں چھوٹے، سمجھائیں، آپ جسے سمجھا رہے ہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے سمجھا 4-5 گھنٹے آپ کے ویسٹ جا رہے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، آپ سنت بھی نہیں پڑھ رہے، واقعی میں اللہ کرے اگر کوئی آپ کی بات مان کے جلوس میں نہیں گیا، وہ 4 وقت کی نماز یہاں مسجد میں آ کر پڑھا، تو آپ بتائے ہیں تو آپ کو اللہ ثواب نہیں دے گا؟ آپ کے 4 وقت کی نماز کا ثواب آپ کو ملا، لیکن وہ جلوس چھوڑ کر آیا تو اس کا بھی ثواب ملا، آتے آتے 4-5 لوگوں کو بھی ساتھ میں لے آیا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو بتانا چاہیے، یہ مقصد تھا آج کے درس کا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ضرور نکلتا ہے کہ ہم نیکی کا حکم سامنے والوں کو دیں، اچھائی کی تعلیم دیں، اس کو بتائیں کہ بھئی یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ ہم بتائیں۔ ہم میں سے بعض لوگ بتاتے ہیں، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، نوجوان بھی آج کل جہاں دیکھو وہاں ٹھہر کے تبلیغ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، طریقہ نہیں ہمارے پاس، سننے والا بھی نہیں سنتا ویسا طریقہ ہے۔ بعض لوگ ہیں سخت بات بھی بڑے نرم انداز میں بولتے ہیں، دشمن بھی سنتا ہے۔ بعض لوگ سخت بات بھی اگر ہے بہت نرم انداز میں، میرے دوست و احباب میں بھی ہوں گے، کیوں؟ بات منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ نرم بات بھی اس لیے سخت انداز میں بول دیتے، سننے والا بھی نہیں سنے گا۔ اگر نرمی میں بولو گے نہیں سننے والا بھی سنتا، سختی میں اگر انسان بولے تو سننے والا بھی بھاگ جاتا ہے، چلو اسی لیے تو دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ ہم بتائیں گے بھئی عید میلاد النبی نہیں کرنا چاہیے، نبی نے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، بڑا لمبا چوڑا درس وغیرہ آپ بیانات سنتے ہی ہیں، تو طریقے سے بتائیں۔ جو بھی بات ہو، جو بھی کام ہو، اگر طریقے کے اندر کیا جائے انسان کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں بھی طریقہ ہونا، اتنا مستحکم دین ہے اس میں طریقہ نہیں ہوتا، ضرور ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے، موعظۃ حسنہ، اچھے انداز میں، اور اگر وہ جھگڑے پر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ تم بھی ان سے جھگڑا کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسے اچھے انداز میں جھگڑا کرو کہ اسے پتہ چلے کہ میں جھگڑا کر رہا ہوں تو یہ جھگڑا ہی نہیں کر رہے ہیں، جھگڑا بھی اچھے انداز میں۔ دیکھو قرآن ہم کو جھگڑنے کا حکم دے رہا ہے، وہ بھی اچھے انداز میں، مطلب یہ ہے کہ جھگڑنے کا بھی ایک انداز ہے، اچھا طریقہ، اس سے بات منوائی جاتی ہے، خون خرابہ نہیں ہوتا، دشمنیاں نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے دعوت دو، بلاؤ اللہ کے راستے پر، لیکن کیسے انداز میں؟ اچھے انداز میں۔ اگر ہم اچھے انداز میں بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول بھی کرے گا، پھر اس اچھے انداز کو اپنا کر جتنے لوگ بھی آئیں گے، بتانے والے کو ان تمام کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور بھلائی کے راستے پر رہنے اور بہت سے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔